السلام علیکم گائز، میرا نام ہے علی اور میں اپنے چینل ڈیلی ہارر اسٹوریز بائی علی سے الحمدللہ آپ کے ساتھ موجود ہوں، اور میں امید کرتا ہوں میرے سبسکرائبرز، میرے چاہنے والے اور میرے وہ تمام لوگ جو میری فیملی ہیں، جو میرے اس چینل کو مجھے سپورٹ کیا کرتے ہیں، دنیا میں جہاں بھی موجود ہیں خیریت سے ہیں، خوش ہیں اور ان کی زندگی بہتر گزر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے تمام سبسکرائبرز کو، میرے چاہنے والوں کو اسی طرح خوش رکھے، آباد رکھے اور ان کے کاموں میں، ہمارے کاموں میں آسانیاں فرمائے۔ اگر آپ میں سے کسی نے بھی اب تک میرے چینل کو کسی بھی وجہ سے سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے سپورٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ہو سکے تو اس چینل کو اپنے سرکل میں، اپنے جاننے والوں میں انٹروڈیوس کروائیں۔ گیس، یہ جو کہانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، یہ کہانی بڑی ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے، اور اس سے پہلے ہم اس کہانی کی طرف بڑھیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس بھی کراچی سے باہر، یعنی جو ہائی وے ہے کراچی سے لے کر حیدرآباد تک کا جو حصہ ہے، جہاں پہ بحریہ ٹاؤن، نوریہ آباد اور مختلف علاقے موجود ہیں، جو پورا گڈاف ٹاؤن موجود ہے، وہاں کی کوئی قصے کہانیاں موجود ہیں تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ خیر، یہ جو کہانی ہے، یہ کہانی اویس ملک صاحب کی کہانی ہے، اور یہ ان کی اپنی پرسنل کہانی ہے۔ ایک تو یہ میرے سبسکرائبر ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مجھے ویسے بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا کرتے ہیں۔ مجھے کوئی بھی کام ہوتا ہے، یعنی ان کی فیلڈ سے ریلیٹڈ، تو یہ نہ صرف آگے آگے ہوتے ہیں بلکہ یہ ہر طرح سے خیال کرتے ہیں۔ اویس ملک صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو شروع سے ان کے معاملات تھے، حالات تھے، تو وہ بھی بتا دیے جائیں۔ اویس بھائی بتاتے ہیں کہ میں ایک انتہائی غریب فیملی سے تھا، اور جب میں نے 8ویں کلاس پاس کی تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں 8 کلاس کے بعد مزید پڑھ پاؤں گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز ڈیسائیڈ کر لیتا ہے تو کوئی بھی کام ہونے کے لیے اسباب خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ ایسے ہی ہوا کہ ایک صاحب ملے جنہوں نے میرے فادر کو کہا کہ تم پڑھاؤ، میں تمہارے بچے کی فیس دوں گا۔ تو انہوں نے 9 اور میٹرک کی جو بھی اسکول کی فیس تھی، جو بھی خرچہ تھا وہ دیا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ سیفی کالج جو ایک موجود ہے، جہاں سے ڈپلومہ ہوا کرتا ہے، یہ بتاتے ہیں کہ میں نے وہاں سے ڈپلومہ کیا۔ اب جب ڈپلومہ کیا تو ایز کمپیئر ٹو نارمل، اگر آپ ڈپلومہ کر لیتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی ٹیکنیکل ڈگری آ جاتی ہے تو کراچی شہر کے اندر، خاص طور پہ پاکستان میں، آپ کے لیے کوئی نہ کوئی روزگار کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے۔ تو ویسے ہی ان کے ساتھ ہوا کہ ان کو ایک ایسی کمپنی میں، جو کہ بیسکلی مشینز کے اوپر کام کرتے تھے، ان کی ریپیئرنگ پہ، ان کے وہ بنانے میں مطلب بہت ایکسپرٹ تھے، تو ادھر ہائر کیا گیا۔ اب اویس بھائی بتاتے ہیں کہ جو میری جاب تھی وہ ظاہر سی بات ہے ایک اچھی جگہ جاب لگ گئی تھی، اور اس وقت مجھے 4,500-5 ہزار روپے ملا کرتے تھے، جو کہ ایک بڑی اماؤنٹ تھی۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ آپ کے تقریباً 50,000 60,000 روپے ملتے تھے، جو اس غربت کے دور میں ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھے۔ جب مجھے یہ جاب ملی تو میں ڈیسائیڈ کر چکا تھا کہ میں اس جاب کو کنٹینیو کرنے کے ساتھ ساتھ جو میری ایجوکیشن ہے اس کو بھی کمپلیٹ کروں گا۔ یعنی جو بھی مشکل حالات میں نے دیکھے یا میری فیملی نے دیکھے، بس ان سے ایک دفعہ نکل جائیں اور دوبارہ مشکلات میں نہیں آنا ہے۔ تو اسی طرح اس کمپنی میں نے 2-3 سال جاب کی، اور اس کے بعد مزید ایک ہائر ڈگری لی، اور ڈگری لینے کے بعد جب میں باقاعدہ پروفیشنل ہو گیا اور میں اس اسٹیج پہ آ گیا کہ میں ہول اینڈ سول اپنا کام کرنے لگا، تو الحمدللہ مجھے آہستہ آہستہ کر کے کانٹریکٹ ملنا شروع ہوئے۔ تو میرا ایک کانٹریکٹ تھا، اور جو ٹیکنیکل آدمی ہوتا ہے، جو میکینیکل ورک کرتا ہے یا جس نے ٹیکنیکل فیلڈ میں کام کیا ہوتا ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کتنی اسٹرگل کی ہے، اور اس کو جب ایک اس کی مرضی کی جگہ پہ یا اس کی مرضی کی پوسٹ پہ کوئی کام مل جائے، یا اس کو اپنی مرضی کا کوئی کام شروع کرنے کا موقع مل جائے، تو بہت خوشی ہوتی ہے۔
اب کیونکہ میں اتنا ایکسپرٹ ہو چکا تھا، میرے پاس ڈگری بھی تھی، میرے پاس ایکسپیرینس بھی تھا، تو میں نے باقاعدہ یہ جو بڑی بڑی انڈسٹریز ہوتی ہیں یا جو بڑی بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹیکسٹائل ملز ہیں، تو وہاں پہ ایون کہ پورے سندھ کے اندر یہاں سے کراچی سے سکھر تک مجھے مدعو کیا جاتا، کوئی بھی فالٹ ہوتا، کوئی پرابلم ہوتی، کوئی مشین کام نہیں کر رہی ہوتی، تو مجھے آن کال بلایا جاتا، میں جتنے پیسے یا جتنا بل بنا کے دیتا الحمدللہ میری بات مان لی جاتی۔ یوں آہستہ آہستہ کر کے میرا ایک شخصی کاروبار بھی پنپ رہا تھا اور میں اپنی کمپنی کو رجسٹر کروا چکا تھا۔ اب اگلا اسٹیپ تھا کہ میں یہاں سے نکل کے اپنے ساتھ اپنا جو اسٹاف ہے اس کو بڑھاؤں یا لوگوں کو ہائر کروں۔ خیر اسی دورانی میں جب کہ میں ہائرنگ کے پروسیس میں تھا تو مجھے اتفاق سے ایک کال ریسیو ہوئی، اور یہ جو کال تھی یہ کوئی رات کے 11-12 بجے کال ریسیو ہوئی، اور یہ ایک بہت بڑی ٹیکسٹائل مل ہے، وہاں سے کال آئی اور مجھے کہا گیا کہ ہمارا ایک یونٹ لگا ہوا ہے، ایک پروجیکٹ پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، تو انفارچونیٹلی کوئی بگ آ گیا ہے جس کی وجہ سے ہماری جو مشین جتنی بھی مشین موجود ہیں وہ کیونکہ سافٹ ویئر بیسڈ ہوتی ہیں تو انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب بات یہ تھی کہ بلایا نوری آباد سے گیا تھا، کراچی سے اتنا دور نہیں ہے، تو میں نے اپنی گاڑی جو کہ میں لے چکا تھا الحمدللہ، میں نے اپنی گاڑی نکالی اور اس کو اسٹارٹ کیا۔ اسٹارٹ کر کے میں نے ٹائم کچھ نہیں دیکھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں جاؤں گا تو کم سے کم مجھے لاکھ روپے کی بچت تو ہو جانی ہے۔ لاکھ روپے ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں بھی اگر آپ کو اپرچونیٹی ملے کہ آپ 1-2 دن میں لاکھ روپے کما لیں گے تو آپ اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ خیر ملک صاحب بتاتے ہیں کہ میں اپنی گاڑی کو اسٹارٹ کر کے ہائی وے کے راستے سیدھا نوری آباد کی طرف روانہ ہوا۔ اب جب میں گھر سے نکلا تو میری امی کی شروع سے عادت تھی کہ جب بھی میں گھر سے جاتا تھا تو کچھ نہ کچھ کھانے کو یا میٹھا دے دیا کرتی تھی۔ میٹھا ہم لوگ کے گھر میں ذرا زیادہ کھایا جاتا ہے۔ خیر یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت اتفاق سے کھانے میں اتنا کوئی خاص کچھ نہیں تھا، لیکن میٹھے میں انہوں نے مٹھائی وغیرہ دے دی تھی۔ میں نے گاڑی کے پیچھے رکھی، گاڑی کو لے کے میں سیدھا نوری آباد روانہ ہوا، اور میری کوشش ہوتی تھی کہ راستے میں یا جب بھی مجھے موقع ملے تو میری امی نے جو بھی کھانے کے لیے مجھے دیا ہے تو وہ میں کھا لوں۔ اتفاق ہے کہ میں پورے راستے بس میرے ذہن میں چل رہا تھا کہ جلدی سے وہاں پہنچ جاؤں، اور جب میں وہاں پہ پہنچا تو وہاں جا کے مجھے کام کرتے کرتے رات کے تقریباً 3:30-4 بجے کا ٹائم ہو گیا، اور جو ان کا پرابلم تھا اس کو بھی میں نے الحمدللہ سولو کیا، اور سولو کرنے کے بعد جو بھی میرا بل تھا وہ میں نے ان کو دیا اور وہاں سے باہر نکل آیا۔ اب یہ جو انڈسٹری تھی یہ نوری آباد کے اندر موجود تھی، اور نوری آباد میں جو لوگ انڈسٹریل زون سے واقف ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ یہ جو انڈسٹریل زون ہے یہاں کے جو روڈز ہیں یا ان کا جو راستہ ہے وہ آج کے دور میں بھی کچا پکا راستہ ہے، اور آپ کو ٹریولز ہوتی ہیں، یعنی گاڑی چلانا وہاں پہ آسان نہیں ہے۔ مین روڈ تو بنا ہوا ہے، اس کے علاوہ جو روڈ پہ آتے ہیں جہاں ہوٹلز وغیرہ موجود ہیں وہی بہتر ہے، لیکن اگر آپ اندر جاتے چلے جائیں نوری آباد میں جہاں پہ انڈسٹریز موجود ہیں تو ٹربل ہوتی ہے۔ تو میں اس لیے بھی جانتا ہوں کہ یہ میں بھی اس طرف جا چکا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ کیا مسئلے مسائل ہیں وہاں پہ، اور اب تو کراچی بھی نوری آباد کی طرح ہی ہو گیا ہے۔ خیر بہرحال قصہ مختصر یہ بتاتے ہیں کہ میں گاڑی لے کے جیسے ہی باہر آیا تو وہ ایک خالی جگہ تھی، مطلب روڈ آنے سے پہلے تقریباً 4-5-6 منٹ کا راستہ تھا جو طے کرنا تھا۔ رات کا یہ پہر تھا، پچ یعنی ڈارک ہو رہا تھا، صرف گاڑی کی جو روشنی تھی اس میں مجھے جو دکھائی دے رہا تھا میں بس وہ دیکھ پا رہا تھا۔ تو ادھر گاڑی کی روشنی میں مجھے ایسا لگا کہ لیفٹ سائڈ پہ جہاں پہ ایک گراؤنڈ نما جگہ موجود تھی وہاں کچھ درخت لگے ہوئے تھے، مجھے ایسا لگا کہ وہاں پہ ادھر گراؤنڈ کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا ہے۔ اچھا ایسا نہیں تھا کہ مجھے لگا، ایسا ہی تھا کہ کوئی وہاں پہ کھڑا ہوا تھا، اور جو بھی وہاں کھڑا ہوا تھا اس نے ساڑی پہن رکھی تھی، اور جیسے ٹپیکل ایک لباس ہوا کرتا ہے جو انٹیریئر سندھ کے جو ہندو کمیونٹی ہے کچھ اس طرح کا لباس لگ رہا تھا۔ تو وہاں پہ عورت کھڑی ہوئی تھی اور اس نے ایسے کر کے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا، تھوڑا سا اس کا چہرہ مجھے نظر آ رہا تھا، ماتھے تک جو ہے وہ میں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ خیر
جب میں نے اس عورت کو دیکھا تو وہ اس کا جو یعنی جھکاؤ تھا یا وہ نیچے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایسے اشارہ کر رہی تھی جیسے کہ لفٹ مانگنا چاہتی ہو، اس کو کسی مدد کی ضرورت ہو۔ اچھا، ایک چیز اچھی اور یہ بھی تھی الحمدللہ جو میرے لیے سکون کا باعث ہے کہ میں قرآن حافظ ہوں اور میں نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے۔ خیر، جب اس عورت نے اشارہ کیا تو پہلے تو میں نے سوچا کہ نہیں روکوں، لیکن تھوڑا سا آگے جا کے پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں روکتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو بیچاری کسی پریشانی میں ہو، کہیں اسپتال جانا ہو، روڈ تک جانا ہو، کسی ٹربل میں ہو، بچے کی طبیعت خراب ہو۔ یہ 10 چیزیں میرے ذہن کے اندر موجود تھیں، اور اسی وجہ سے میں نے آگے جا کے اپنی گاڑی کو بریک لگایا۔ اچھا، جب گاڑی آپ روکتے ہیں تو گاڑی روکنے کے بعد گاڑی اسٹارٹ ہی رکھتے ہیں اور آپ بیک ویو مرر سے پیچھے دیکھتے ہیں کہ بھائی کون ہے۔ تو میں نے بیک ویو مرر سے دیکھا، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ عورت چلتی ہوئی شاید آگے آئے گی، نہیں آئے گی تو ظاہر سی بات ہے گاڑی کو ریورس کروں گا، جاؤں گا، اس سے پوچھوں گا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جب میں نے گاڑی روکی اور گاڑی رکنے کے بعد اس بیک ویو مرر میں دیکھا تو بیک ویو مرر میں دیکھنے پہ پیچھے مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا، یعنی کہ مشکل سے میں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 25-30 فٹ کے فاصلے پہ گاڑی رکی ہوگی، اور کوئی ایسی جگہ بھی نہیں تھی کہ اگر وہ عورت جاتی تو کہیں غائب ہو جاتی۔ یہ تو سب کھلا ڈلا تھا، گراؤنڈ تھا، پھر فیکٹریز تھیں، تو اس کو ان کچھ سیکنڈز میں اگر جانا بھی تھا تو میری نظروں کے سامنے غائب ہوتی وہ۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ مجھے پیچھے کوئی نظر نہیں آیا۔ اچھا، میں کنفیوز کہ شاید میرا وہم ہو اور مجھے ایسا لگا ہو جیسے کوئی کھڑا ہوا ہے اور کوئی موجود نہ ہو۔ خیر، کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر میں نے گاڑی کو گیئر میں ڈال کے آگے بڑھایا، اور جیسے ہی میں تھوڑا سا مشکل سے 30 سیکنڈ کا میں نے فاصلہ طے کیا ہوگا تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے اپنے کانوں میں کچھ عجیب سی سانسیں لینے کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، یہ جو آواز تھی یہ بڑی واضح آواز تھی، اور جیسے کہ ایسے کر کے سانس لیتے ہیں، ڈیپ بریتھ جو ہوتی ہے کہ کسی کی سانس پھولی ہوئی ہے اور ایسے کر کے سانس لے رہے ہیں، جیسے کچھ لوگوں کی سانس ہوتی ہے اس طرح سے ان کو عادت ہوتی ہے، لیکن کچھ کی بہت زیادہ پھولی ہوئی ہوتی ہے، جیسے کسی اسٹریس میں ہو، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، تو وہ اس کی ایک دم سے سانسیں لینے کی آواز آ رہی تھی۔ گاڑی کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، پیچھے مٹھائی رکھی ہوئی تھی۔ اب میں نے جب بیک ویو مرر سے ہی دیکھا پیچھے کہ آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو آپ یقین نہیں کریں جو منظر میں نے دیکھا وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک ترین منظر تھا۔ اور میں نہیں چاہتا کہ آئی ڈونٹ وش کہ کوئی ایسا منظر دیکھے۔ میں نے یہ دیکھا کہ وہ عورت جو کہ اس وقت ساڑی نما کپڑوں میں، ایک انڈین ٹائپ کی ڈریس میں، راجستھانی ڈریس کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، جو وہاں کھڑی ہوئی مجھ سے لفٹ مانگ رہی تھی، جو غائب ہو چکی تھی، وہ پیچھے بیک سائڈ پہ جہاں مٹھائی رکھی ہے اس کے بالکل برابر میں بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ جو مٹھائی کا ڈبہ رکھا ہوا تھا یہ ڈبہ کھلا ہوا ہے، اس کے کچھ عجیب سے ہاتھیں، کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ لمبی لمبی انگلیاں، ان پہ بڑے بڑے ناخن موجود ہیں، ایسے کر کے کچھ بہت ندیدے انداز میں اٹھا کے ایسے ایسے منہ میں رکھ رہی ہے۔ اب آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ ایک اندھیری جگہ پہ موجود ہو، ایک ہائی وے کے قریب موجود ہو، دور دور تک کوئی لائٹس نہ ہو، کوئی گاڑی نہ ہو، اور آپ کی گاڑی میں بالکل پیچھے والی سیٹ پہ اگر کوئی ایک دم سے آپ کو اس طرح نظر آ جائے، اور نہ صرف نظر آ جائے بلکہ کچھ کھا رہا ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ اچھا، میرے دماغ نے ابھی بھی کام کرنا شروع نہیں کیا، اور آئی واز آپ کہہ سکتے ہیں ٹل دیٹ ٹائم میں کنفیوز تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب میں نے ایک دم سے بریک لگایا گاڑی کو، اب جیسے ہی بریک لگایا تو میں ایسے کر کے ہوا تو پیچھے جو عورت بیٹھی تھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑا اس سے۔ میں نے بریک لگایا، بریک لگانے کے بعد میں جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور فوراً سے بھاگتا ہوا باہر نکلا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ مطلب میں نے گاڑی تو روکی نہیں ہے، کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ یہ عورت کسی بھی طرح گاڑی روکی اور اندر آ جائے، چوری چکاری سے بھی نہیں آ سکتی۔ یہ کنفرم تھا کہ کچھ اور ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ بہرحال میں جب باہر نکل کے آیا، گاڑی اسٹارٹ تھی، نکل کے میں تھوڑا آگے تک بھاگا، گاڑی کی لائٹ جل رہی تھی،
وہاں کھڑے ہو کے میں نے جب پلٹ کے دیکھا تو جو بھی میرے ذہن میں آ رہا تھا، حفظ کیا ہوا تھا میں نے، جو بھی قرآنی آیات صورتیں وغیرہ میرے ذہن میں چل رہی تھیں، زور زور سے میں نے ریسائٹ کرنا شروع کی، اور جیسے اللہ لا الہ اس طرح کر کے پھر میں آگے جہاں پہ روڈ موجود تھا اس طرف بھاگنا شروع کر دیا میں نے، کانپتا کانپتا دل کو پکڑ کے وہاں پہنچا میں. اور جب میں وہاں پہ پہنچا یعنی روڈ کے پاس آیا تو مجھے ایک گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی ہے. اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹیریئر سین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چارے وغیرہ کے لیے یا گائے لانے لے آنے کے لیے بڑی قدیم قسم کی جو ہے نا وہ سنگل کیبن ٹائپ کی گاڑیاں ہوتی ہیں جن پہ ویلڈنگ کر کے ایک جالا لگایا ہوا ہوتا ہے. تو اس طرح کی گاڑی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ چارہ لے کے ہی جو ہے نا مطلب شہر کی طرف جا رہا ہے. تو میں جلدی سے آیا، اس کو میں نے ایسے کر کے ہاتھ دیا اور اس کو میں نے بولا بھائی رکو رکو رکو. وہ بیچارہ رک گیا، وہ وہیں ولیج وغیرہ کہیں سے آ رہا تھا، شاید حیدرآباد سے یا آگے سے چارہ لے کے کراچی لے کے جا رہا تھا. تو بہت سارا چارہ اس کی گاڑی میں موجود تھا اور اس نے مجھے دیکھ کے گاڑی روکی، اور روکنے کے بعد میں نے اس کو ایسے کر کے اشارہ کیا پیچھے، جیسے کانپتے کانپتے کہ کچھ ہے پیچھے. تو وہ بیچارہ گاڑی سے اتر کے باہر آیا اور پھر اس نے سندھی میں پہلے پوچھا، سندھی مجھے آتی نہیں تھی. پھر اس نے اردو میں ہلکی پھلکی بات کی کہ سائیں خیریت تو ہے، کیا ہو گیا؟ تو میں نے اس کو بتایا بھائی میری گاڑی وہ کھڑی ہے ادھر، کوئی عورت بیٹھی ہے، میں تو جانتا بھی نہیں ہوں کہاں سے آ گئی ہے. تو خیر بیچارہ میرے ساتھ گیا اور میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا. اور جب میں اپنی گاڑی کے پاس آیا تو آپ یقین کریں جو مٹھائی وغیرہ موجود تھی وہ ساری کھا لی گئی تھی اور کچھ اس کے پیسز سائڈوں میں پڑے تھے، ایسے بہت بے دردی سے ایسے ایسے کر کے کھایا گیا ہو. گاڑی میں کوئی موجود نہیں تھا، لیکن ہاں ایک بہت ہی بری سی اسمیل تھی، ایک بیڈ اسمیل تھی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بدبو تھی جو گاڑی کے اندر موجود تھی، جیسے کہ کوئی بہت ہی غلاظت بھرا کام کیا گیا ہو یا گوشت کو جلایا گیا ہو یا گوشت کے جلنے کی بدبو تھی. یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی تھا. بہرحال وہ جو بیچارہ سنگل کیبن والا جو ڈرائیور تھا جو میری ہیلپ کے لیے رکا تھا، اس نے کہا سائیں پریشان نہ ہو، یہ بڑا نارمل ہے، یہ جو ایریا ہے جہاں سے آپ نکلے ہو یہ نوری آباد کا ایریا ہے، یہ جو خالی سڑک ہے یا اس طرح کے قصے ہوتے رہتے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہو، آپ گاڑی میں بیٹھو، میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں. پھر میں گاڑی میں بیٹھا اور جو بھی قرآنی آیت وغیرہ مجھے آتی تھیں وہ میں نے پڑھی. اور یہ بیچارہ میرے ساتھ، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو الاصف موجود ہے تو الاصف تک یہ میرے ساتھ تھا. اور اس کے بعد پھر میں اپنے گھر کی طرف آیا. طبیعت تو میری خراب ہو چکی تھی کیونکہ اس طرح کے معاملات میں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ خوف کی وجہ سے آپ کے اوپر بخار طاری ہو جاتا ہے. تو مجھ پہ بخار طاری ہو چکا تھا اور میری ایسی حالت تھی کہ میں بتا نہیں سکتا. بہرحال گھر آیا، امی کو بتایا، امی نے اندر گاڑی کو چیک کیا. پھر اگلے دن ہمارے ایک پیر صاحب تھے جاننے والے تھے امی کے، تو امی نے ان کو بلایا. تو وہ جب آئے انہوں نے گاڑی کو چیک کیا، بیٹھے اس میں دیکھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ایک بہت ہی شریر مخلوق تھی جو تمہیں نقصان پہنچانا چاہتی تھی، لیکن تمہاری قسمت اچھی تھی کہ یہاں پیچھے مٹھائی اس طرح کی چیز موجود تھی. اگر یہ نہیں ہوتی تو وہ تم سے بات کرتی، تم سے انٹریکٹ کرتی، تمہیں نقصان پہنچاتی. لیکن کیونکہ شومئی قسمت کے پیچھے مٹھائی موجود تھی تو میٹھا اس طرح کی مخلوقات کو پسند ہوتا ہے، تو اس نے میٹھا میٹھا کھایا اور اس کے بعد تم نے قرآنی آیت بھی پڑھی تو وہ نکل گئی وہاں سے. تو اس کے بعد بھی ملٹیپل ٹائمز میرا حیدرآباد یا سکھر، میرپور، ٹنڈو آدم خاص طور پہ اور حالہ جانا ہوا. اور جب بھی میں اس طرح اس ایریاز میں جاتا تھا تو میں کوشش کرتا تھا اپنے ساتھ کسی کو رکھوں. اور الحمدللہ میرا کام پھر بڑھ بھی چکا تھا مزید، اور میں نے اسٹاف بھی ہائر کیا. تو اب بھی جانا ہوتا ہے میرا وہاں پہ. کوشش کرتا ہوں کہ رات کے ٹائم اکیلے ٹریول نہ کروں، کیونکہ دیکھیں اس طرح کی مخلوقات ہیں، اس طرح کے ایریاز ہیں، تو آپ کا انٹریکشن اس طرح کی مخلوقات سے، اس طرح کی چیزوں سے ہو جایا کرتا ہے. تو گائز یہ اسٹوری تھی، اور مالک صاحب کی اسٹوری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور امید کرتا ہوں یہ اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی. اور اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہے اور آپ کے پاس کچھ اس طرح کی اسٹوریز موجود ہیں تو پلیز میرے چینل پہ واٹس ایپ کریں. اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ واٹس ایپ کرتے ہیں تو رپلائی نہیں کرتے، تو مجھے کوئی واٹس ایپ نہیں آیا اس طرح کا. جن کے آتے ہیں میں رپلائی کر دیتا ہوں. اگر کسی کا نہیں آ رہا تو مجھے کسی اور نمبر سے میسج کریں. ہو سکتا ہے میرے مینیجر نے بلاک کر دیا، کیونکہ کچھ لوگ بیچ میں تنگ کر رہے تھے. تو میرا مینیجر کیا کرتا تھا کہ وہ اس کو بلاک کر دیتا تھا، جو بھی تنگ کرتا تھا اس کے میسج کو بلاک کر دیا. تو اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں، دعاؤں میں رکھیں اور اپنی اسٹوریز کو شیئر کریں
اس چینل کی گروتھ میں اپنا کردار ادا کریں، اور جو بھی ایڈز وغیرہ آتے ہیں ان کو اسکپ نہ کریں۔ اگلی اسٹوری اور اگلی اپلوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔